آپ محرم میں کسی کو کسی بھی قسم کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک وہ ایام ہے جو یہود و نصارہ کے ایام ہے، جیسے کرسمس ہوا، یا اس کے بعد ان کا ایک دن ہوتا ہے نوروز، وہ ان کا ایک دن ہوتا ہے مہرجان۔ تو وہ جو یہود و نصارہ کے دن ہے، اس دن میں کسی کو اسی دن کی مبارکباد دینا یہ ناجائز فعل قرار دیا گیا۔ مثلا ایک بندے کے کرسمس والے دن ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اب بیٹے کی مبارکباد دینا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ کرسمس والے دن ایک بندے کی شادی تھی اور دوسرا بندہ گیا وہاں پر اس کو مبارکباد شادی کی دی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن کرسمس والے دن کرسمس ہی کی مبارکباد دینا یہ جائز نہیں ہے۔ نوروز والے دن نوروز ہی کی مبارکباد دینا جائز نہیں، اور وہ عادتیں، وہ چیزیں جو ان لوگوں کی ہے اس دن وہ نہیں کرنی۔ مثلا کرسمس والے دنوں میں آج کل ہمارے جو ہے وہ کرسچن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ٹری بناتے ہیں، ایک درخت بنا لیتے ہیں اور اس کو بڑا سجاتے ہیں اور گھروں میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس دن آپ نے وہ ٹری، وہ درخت اپنے گھر میں نہیں رکھنا، نہ کسی کو وہ درخت آپ نے گفٹ میں دینا ہے۔ کرسمس والے دن کیا کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، آپ نے اس دن کیک نہیں کاٹنا۔ کرسمس والے دن جو ان کے دوسرے افعال ہے، وہ افعال آپ نے نہیں کرنا، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نوروز کے دن میں بھی یہی۔ نوروز میں کیا ہوتا ہے، مثلا یہاں پاکستان میں تو نوروز نہیں منایا جاتا، نوروز منایا جاتا ہے ایران میں، نوروز منایا جاتا ہے افغانستان کے ایک شہر مزار شریف میں، یہ منایا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ نوروز والے دن کیا کرتے ہیں، وہ ایک جھنڈے کو اٹھاتے ہیں، اور ان کا ایک مسلک ہے، ایک مذہب ان کا یہ ہے کہ اس جھنڈے کو اٹھاتے وقت بڑے سارے نابیناؤں کو بینائیاں ملتی ہے، بڑی بیماروں کو شفا ملتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو شادیاں ہو جاتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ آپ نے نوروز والے دن اس جھنڈے کو نہیں اٹھانا، جو ان کا ایک مخصوص جھنڈا ہوتا ہے، ہر جھنڈا نہیں، ان کا ایک مخصوص جھنڈا ہوتا ہے، آپ نے وہ نہیں مانا۔ اچھا، یہود کیا کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہود جو ہے وہ ایک پٹھا باندھتے ہیں، ایک پٹھا کمر سے باندھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں زنار۔ پرانے زمانے میں وہ گلوں میں لٹکائے جاتے تھے، اس زمانے میں وہ کمر سے باندھتے ہیں۔ تو آپ نے وہ والا پٹھا جو ہے نا وہ کمر سے نہیں باندھنا ہوتا۔ رہ گئی بات محرم میں، تو محرم میں اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو پھر ان کو مبارکباد تو دینا چاہیے۔ محرم کے ہاں، محرم والے دن کسی کے ہاں شادی تھی تو ان کو اس شادی کی تو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ آپ یہ مبارکباد نہیں دے سکتے، یہ قطعاً ناجائز ہے کہ آپ اس بات کی مبارکباد دیں کہ مبارک ہو سیدنا امام حسین علیہ باللہ شہید ہو گئے تھے، یہ ناجائز ہے، یہ مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں۔ بقیہ آپ محرم الحرام کی شروع میں، چونکہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جب شروع ہو جائیں تو آپ اس سال کی مبارکباد بھی کسی کو دے سکتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ محرم کے دن ہے، لیکن آپ مبارکباد جو ہے اس میں سے دے سکتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ نے محرم میں جو اہل روافظ ہے، جو اہل تشیع ہے، ان کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی۔ مثلا ویسے عزاداری آپ نے نہیں کرنی، ویسے آپ نے جو ان کی عادات ہے، پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ وہ جو سبیل ہوتا ہے ان کا، وہ سبیل میں ان کا گھوڑا صاحب جو ہوتا ہے، وہ گھوڑا صاحب منہ مارتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تبرک سمجھ کے لوگوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہ گھوڑے صاحب کو نہیں لے کے آنا کہ وہ پانی میں منہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ ان کو لوگوں کو پلاتے رہیں گے، یہ نہیں کرنا۔ ہاں، محرم کے مہینے میں آپ صدقات کریں، خیرات کریں، ایصال ثواب کریں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی محافل سجائیں، لوگوں کو بتائیں۔ رہ گئی یہ بات کہ محرم میں ان لوگوں کے ساتھ اچھا، ان لوگوں کی محرم میں ایک دو چیزیں بہت اہم ہیں ان کی۔ ایک یہ ہے کہ وہ محرم کے دنوں میں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ محرم والے دنوں میں سیاہ کپڑے نہ پہنیں۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ وہ گھروں پر علم لگا لیتے ہیں۔ آپ نبوی جھنڈا لگائیں، آپ نبوی جھنڈا لگائیں، علم نہ لگائیں، تو ان کے ساتھ یہ مشابہت نہیں ہوں گے۔ بقیہ آپ
محرم میں کسی کو بھی کسی چیز کی مبارکباد دے سکتے ہیں، ماں سوائے شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کسی کو اور مبارکباد دے سکتے ہیں۔